إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ عزیزان گرامی، معزز بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے قربانی خریدنے کے لیے جو شروط ہیں اور جو اس کے آداب اور سنتیں ہیں ان کا ہم نے ذکر کیا۔ آج کے خطبہ میں قربانی کو ذبح کرنے کا یا قربانی کرنے کے جو آداب اور سنتیں ہیں اور جو طریقہ کار ہے اس کا انشاءاللہ العزیز بیان ہوگا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو عید الاضحیٰ کا دن ہے، جس کو یوم النحر بھی کہتے ہیں، جو عید کا پہلا دن ہے، اللہ رب العزت کے ہاں یہ دن پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ یہ 10 دن جو ہے یہ بہت افضل ہے، اور ان 10 دنوں میں سب سے افضل یہ قربانی کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر، کہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ مقام جو دن ہے وہ یوم النحر ہے۔ ثم یوم القر، پھر یوم القر ہے جس دن حاجی جو ہے واپس آ کے اگلے دن یعنی 11 ذی الحجہ کو آ کے واپس منا میں آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو سب سے افضل دن جو ہے یوم النحر ہے، جس میں اس کی افضلیت کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ ہے، وہ اس دن اللہ رب العزت کے نام پہ ذبح کرنا ہے۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ذبح کرنا اور قربانی کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور ہر امت میں یہ عبادت اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی اور اس امت میں بھی ہے۔ تو یہ عبادت ایک مستقل عبادت ہے، آگے اس عبادت کے مطابق وہ صدقہ کرنا یہ وہ اس کے اجر الگ ہے۔ جو صرف خالی جانور بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے اللہ کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے، یہ ایک مستقل بہت بڑی عبادت ہے۔ اگلی بات، یہ جو یوم النحر ہے، اس میں سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ قربانی ہے۔ قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟
قربانی کا وقت جو ہے وہ نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کے بعد شروع ہوتا ہے، اور ہر شخص اپنا اعتبار کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ 5:45 بجے عید ہو گئی تو یہ 5:45 بجے ذبح کر کے تو جناب 7 بجے والی عید پڑھ رہا ہے، تو ایسے نہیں ہے، بلکہ جس کی قربانی ہے اس کا اعتبار ہوگا کہ اس نے اپنی عید پڑھ لی ہے کہ نہیں۔ اس کا وقت جو ہے وہ عید اس کے اپنے عید پڑھنے کے بعد شروع ہوگا، اور جو اس سے پہلے اگر کوئی ذبح عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کرے تو وہ اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ وہ ویسے جیسے عام دنوں میں کوئی جانور ذبح کرتے ہیں گوشت کھانے کے لیے، تو وہ گوشت کھانے والا جانور ہے، وہ قربانی نہیں ہے، نہ قربانی کا اجر اسے ملے گا۔ اگر کوئی ایسے غلطی سے کر بھی لیتا ہے، اسے پتہ نہیں، تو اس کے پاس اگر استطاعت موجود ہے تو وہ دوبارہ کوئی اور جانور لے کے اس کو ذبح کرے۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اول ما نبدأ فی یومنا هذا ان نصلی، اس دن میں ہم نماز عید الاضحیٰ سے ابتدا کرتے ہیں، ثم نرجع فننحر، اور پھر اس کے بعد ہم جا کے نہر اور قربانی جو بھی ہے وہ کریں گے۔ من فعلہ، جس نے اس ترتیب کے مطابق کیا، فقد اصاب سنتنا، تو اس نے ہمارے مسلمانوں کے طریقہ کے مطابق ذبح کیا۔ ومن ذبح قبل، جس نے اسے پہلے ہی یعنی نماز سے پہلے ذبح کر دیا، فإنما هو لحم قدمه لأہلی، تو اس نے تو صرف وہ گوشت گھر والوں کو گوشت دینے کے لیے ذبح کیا ہے، لیس من النسک فی شیء، تو اس کا قربانی میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور دوسری روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے، من کان ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا ہے، اس کو چاہے علم تھا یا نہیں، لیکن وہ اس کو دہرائے، یعنی دوبارہ کوئی اور جانور اس کی جگہ پر ذبح کرے۔ یہ تو تھا وقت۔ اب قربانی کے دن جو ہے وہ کون کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی ہے وہ تو آپ نے پہلے دن ہی کی ہے، لیکن آپ نے فرمایا، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا راوی ہے کہ وفی کل ایام تشریق ذبح، کہ جو ایام تشریق جتنے ہیں ان سب میں ذبح ہو سکتا ہے۔ اور ایام تشریق یوم النحر کے علاوہ 11، 12 اور 13 ذوالحجہ یہ ہیں۔ تو 13 ذوالحجہ میں سورج غروب ہونے سے پہلے یہ سارے دن جو ہے وہ قربانی اس میں کی جا سکتی ہے۔ دوسرا، تیسرا، چوتھا دن کوئی بھی اس میں فرق نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن نہیں کی ہے، اور آپ سے پہلے دن نہیں ثابت ہے، اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا دن کوئی بھی کی جا سکتی ہے۔ اس روایت کو شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں 2476 نمبر کے جو ہے وہ اس میں ذکر کیا، اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو قربانی کا جو دن ہے، ان دنوں کے ساتھ ان کی راتیں بھی شامل ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ صرف سورج نکلے تو قربانی ہوگی، غروب ہو گیا تو مکروہ ہو گیا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دن کو کریں یا رات کو کریں، لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ رات کو کوئی مانگنے والا نہ آ جائے، ان سے بچنے کی خاطر رات کو بندہ چھپ چھپا کے ذبح کرے، ایسا کرنا جو ہے یہ ایک بری نیت ہے۔ اس لیے دن کا وقت ہو یا رات ہو اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگلی بات کہ ذبح کرنا، ذبح جو ہے بھائی ادھر توجہ کریں آپ، ذبح جو ہے سنت یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا، بلکہ حج کے موقع پر آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے، ایک نہیں بلکہ ایک دو نہیں 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے آپ نے نہر کیے ہیں۔ اور آپ نے جو اس کے علاوہ عام حج کے عام دنوں میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین واضعا قدمہ علی صفاہہما، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
2 مینڈے ذبح کیے جو چتکبرے تھے اور سینگوں والے تھے، ان کی گردنوں پر آپ نے ہاتھ رکھا، اور وَيُسَمَّ وَيُكَبِّرْ، آپ اللہ کا نام لیتے تھے اور تکبیر کہتے ہیں، بسم اللہ واللہ اکبر کہتے، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، دونوں جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے۔ اور اگر عورت قربانی کرتی ہے تو وہ بھی اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی ہے۔ اس بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ سے پوچھا گیا ایک عورت کے بارے میں کہ وہ بکریاں چرانے جا رہی تو اچانک اس کو ڈر ہوا ہے کہ بکری کا یہ مر نہ جائے، اس نے وہاں سے پتھر توڑا، تیز اس کی دھار سے اس کو ذبح کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ ہم کھا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کلو، اس کو کھاؤ، اس کو کھا لو تم۔ اور اسی طرح حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیتے تھے ان یضحین بایدیہن، صحیح بخاری میں یہ روایت امام بخاری نے نقل کی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو کہا کرتے تھے کہ خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو۔ تو یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خواتین کو ذبح کرنے کا جو ہے وہ مجبور نہ کریں، یہ نہ ہو اس کو ذبح کرنے سے پہلے وہ خود بھی ہوش ہو کر گر جائیں۔ اس لیے دیکھنا چاہیے ان میں بھی اتنا حوصلہ ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ بات ہے کہ اگر بہتر اور افضل یہ ہے کہ انسان خود ذبح کرے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، لیکن اگر وہ کسی کی ذمہ داری لگا دیتا ہے ذبح کرنے کے لیے تو یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، باقی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ کا لو فَنَحَّرَ مَا غَبَرَ، جو ان میں سے باقی بچے تھے تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کر لیے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے ذبح کی تھی، تو عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہمیں پتہ ہی نہیں، گوشت آیا تو پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گائے ذبح کی ہے۔ تو اس سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ وفیہ استحباب الذبح المہدی ہدیہ بنفسہ وجواز، کہ اس میں مستحب ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اور اس بات کا بھی جواز ہے کہ انسان کسی کو اپنا نائب بنا دے، اور وذالک جائز بالاجماع، کسی کو نائب بنانا اور کسی کو کہنا میری طرف سے ذبح کر دو، یہ بالاجماع جائز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ذبح کرنے کے لیے اچھا طریقہ اپنانا چاہیے۔ کوئی بھی کام ہو انسان کو، وہ چاہے کسی کی تکلیف کا سبب بھی ہو، اس کو اچھے طریقے سے ہی کرنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں شریعت میں ہمیں طلاق جیسا تکلیف دہ عمل، اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اس کو اچھے طریقے سے رکھو یا اچھے طریقے سے فارغ کر دو۔ اور ذبح کرنا، اور کسی کو اگر قتل بھی کرنا ہو تو اچھے طریقے سے قتل کرنا اور اچھے طریقے سے ذبح کرنا، ہر چیز میں جو ہے وہ احسان ہونا چاہیے۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلہ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان لکھا ہے کہ اچھے طریقے سے کرو، اگر کسی کو قتل کرنا ہے تو اچھے طریقے سے، اور ذبح کرنا ہے جانور کو تو اچھے طریقے سے۔ اب یہاں پہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے کراچی میں کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ پرانا ایک گنڈا جماعت ہے، وہ کسی بہت قتل و غارت ہوئی تو وہ کسی کو قتل کرنے سے پہلے کہتے تھے کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھتے اس کو گولی مار دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو سزائے موت دینی ہے اور حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ قاتل کو اس کے قصاص میں، تو اس کو اچھے طریقے سے قتل کرنا چاہیے۔ مثلا کس طرح، جس طرح صحیح اسلامی طریقہ ہے کہ ایک ہی ضرب میں گردن اتار دی جاتی ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جس کی گردن اتاری چونکہ اس کا سر کو جسم کا تعلق ختم ہو گیا، اس لیے اس کو تکلیف کا احساس فوراً ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو جان نکلنی اس کی وہی اس کا معاملہ پھر اللہ کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ جو پھانسی دینے والا طریقہ ہے قاتل کو، یہ انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، یا زہر کا ٹیکہ لگانا یا پھانسی دینا، یہ بہت تکلیف دہ
جو ہے یہ قتل کرنے سے میں بھی کئی قتل ہیں۔ تو سب سے اچھا طریقہ اگر کسی کو سزائے موت دینی ہے تو جو شریعت نے رکھا ہے ایک ہی، جو سعودی عرب میں بھی یہی ہے، ایک ہی ضرب سے وہ گردن اتار دیتے ہیں اور سر کا اور احساس ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد، اور وہ درد اور اس کی کیفیت پھر وہ تکلیف کی وہ نہیں رہتی۔ تو اس لیے فرمایا کہ قتل کرو تو اچھے طریقے سے، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، اور اگر جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور اچھے طریقے سے ذبح کرنے کے آداب کیا ہے؟ وَلْيُحِدْ أَحَدُكُمْ شَفَرَتَهُ، اپنی چھری کو تیز رکھو، وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اس کو جلدی سے ذبح کر دو تاکہ اس کی جان نکل جائے اور معاملہ ختم ہو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ جانور کھڑا ہے اور اس کے سامنے جناب چھریاں تیز کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ بعض تو قصائی ایسے ہیں وہ جناب جانور کو پکڑتے ہیں، آدھا گھنٹہ اس کی ٹانگیں باندھ رہے ہیں، کبھی اس کو دائیں سے کبھی بائیں سے کبھی ادھر سے اس کو باندھ کے چھری تیز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار بہت غلط ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ مر رسول صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل واضعا رجلہ علی صفحۃ شاۃ وہو یحد الشفرۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا اپنا وہ جانور جو ہے وہ بکرا جو یا بکری جو بھی اس کو گرایا ہوا گردن اس کی گھٹنا اس کی گردن پہ رکھا ہوا ہے یا پاؤں اس کی گردن پہ رکھا ہوا اور چھری جناب تیز کر رہا ہے، وَهِيَ تَلْهَدْ إِلَيْهِ بِبَصَرِهَا، وہ جانور جناب وہ چھری کو دیکھ رہا ہے، خوف اس کے اندر۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا افلا قبل هذا، اس بات کو تمہیں پہلے خیال نہیں آیا تھا؟ اتريد ان تميتها موتا، تم اسے کئی موتوں کی تکلیف دینا چاہتے ہو۔ یہ صحیح الترغیب میں شیخ البانی نے صحیح قرار دیا اور طبرانی کی روایت ہے۔ اور مسلم جو مستدرک حاکم ہے اس کے الفاظ ہیں هل احدثت شفرتك قبل ان تضجعها، اس کو لٹانے سے پہلے اپنی چھری کو تم نے تیز کرنا تھا۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں اس کو لٹا کے۔ اور اسی طرح جو ہے چھری اگر نہ بھی لٹایا جائے جانور کے سامنے چھری کو تیز نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحد الشفار، نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ چھری کو تیز کرو، وَأَن تُوَارَ عَنِ الْبَهَائِمِ، اور اس کو جانوروں سے چھپا کے رکھو۔ وَقَالَ إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ، جب یا فَلْيُجَهِّزْ کے جب ذبح کرنا چاہے تو اس کی تیاری پہلے سے کر کے رکھے، ذبح کرنا ہو تو اس کی تیاری پہلے سے کر کے رکھے، یہ نہ ہو کہ اس وقت چھری ڈھونڈ رہا ہے، رسی ڈھونڈ رہا ہے اور یہ سارا کچھ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو ذبح کرنے میں چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا جانور ہو، ذبح کرتے ہوئے اس پہ رحم کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رحم ولو ذبیحۃ عصفور رحمہ اللہ یوم القیامہ، جس شخص نے رحم کیا، چاہے وہ رحم اس بات میں شامل ہے کہ وہ چڑیا کو ذبح کرنا چاہتا تھا، اس کو اس نے تیز چھری کے ساتھ جلدی سے ذبح کر دیا، تو اس کی اس نیت اور اس عمل پہ بھی اللہ تعالیٰ روز قیامت اس پر رحم فرمائیں گے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے چڑیا کو ذبح کرنا، اگر کہ اپنے کھانے کے لیے اس کو ذبح کرتا ہے۔ اور جو ذبح کرنا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے بسم اللہ واللہ اکبر اس لفظ کو ادا کرنا ہے، بسم اللہ واللہ اکبر۔ باقی یہ جو دعائیں ہیں انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض، یہ روایت ثابت نہیں ہے، بس یہ ثابت ہے بسم اللہ واللہ اکبر، یہ کہنا ضروری ہے۔ یہ کہہ کے اس کے چھری چلائے اور جس کی طرف سے ذبح کیا جا رہا ہے اس کا نام لے دے، جیسے کہے یا اللہ یہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما، یا اس طرح کہے کسی کی طرف سے یا اللہ اس کو فلاں شخص کی طرف سے میں نے ذبح کیا ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما۔ جیسے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کیا اور اس پہ فرمایا بسم اللہ واللہ اکبر عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ من شہد لک بالتوحید و شہد لی بالبلاغ، اے اللہ یہ جانور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اس کی امت میں سے ان لوگوں کی طرف سے بھی ہے جنہوں نے تیری توحید
اور میری نبوت اور رسالت کی گواہی دی ہے۔ تو یہ کہہ کے آپ نے اپنے جانور کو ذبح کیا۔ تو جانوروں میں سب سے بڑا اونٹ ہوتا ہے، اس کو نہر کرنا چاہیے، اس کے گلے پہ چھریاں نہیں چلانی چاہیے، اور نہر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑا کر کے اس کو نہر کیا جائے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، کہ صحابہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے سارے صحابہ سب کی سنت یہ تھی کہ جو اونٹ ہوتا ہے اس کو اس کا بائیں ٹانگ جو ہے اس کو باندھ دیتے تھے، یعنی اس کو بائیں ٹانگ اکٹھی کر کے اس کو باندھ دیتے، اور باقی وہ تین ٹانگوں پہ وہ کھڑا ہوتا، تو اس طرح کر کے اس کو نہر کیا کرتے تھے۔ اس کو بٹھا کے، یا اس کو دو چیزیں، یعنی اس کو بٹھا کے نہر کرنا یا کھڑے کر کے یا جیسے بھی ذبح کرنا، یہ دونوں طریقہ کار جو ہے یہ سنت کے خلاف ہے۔ اگرچہ وہ جانور ذبح ہو جائے گا، وہ قربانی بھی ہو جائے گی، لیکن یہ چیز جو ہے یہ سنت کے خلاف ہے۔ حضرت جو ہے وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بٹھا کے نہر کرنے کی تیاری کر رہا تھا، تو فوراً آپ نے ڈانٹا، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، انہوں نے ڈانٹا اور کہنے لگے کہ ابعثھا قیاما مقیدا، اس کو چھوڑو، کھڑا کرو اور اس کی ایک ٹانگ کو باندھو، سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عزیزان گرامی، بعض دفعہ جانور جس کی قربانی کی جاتی ہے وہ حمل سے ہوتا ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، بچہ اگر تو نامکمل ہے اس کا تو مسئلہ ہی نہیں، اگر وہ بچہ مکمل ہے اور ولادت کے قریب تھا، اس کو ذبح کیا گیا تو پتہ چلا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے کہ یا رسول اللہ ننحر الناقہ ونذبح البقر والشاة فنجد فی بطنها الجنین انلقیها، ہم اونٹ نہر کرتے ہیں، گائے بکری ذبح کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو کیا اس کو پھینک دیں آپ یا اس کو کھا لیں؟ آپ نے فرمایا کلوہ ان شئتم، اگر دل کرتا ہے نا تو کھا لو، دل چاہتا ہے تو کھا لو، فإن زکاتہ زکات امہ، جو اس کی ماں کو تم نے ذبح کیا نا تو یہ بھی اس کے ذبح کے حکم میں ہی آ گیا ہے، یہ بھی اس کے ذبح کے حکم میں ہی آ گیا، اگرچہ وہ مر گیا جب وہ نکالا، لیکن جس طرح اس کی ماں کو ذبح کیا یہ ماں کے خون اور اس پہ سارا خوراک پہ تھا، اس لیے اب اس کی ماں کو ذبح کیا تو بچہ بھی اسی حکم میں آ گیا۔ کوئی کھانا چاہے تو کھا لے، نہیں کھانا چاہتا تو نہ کھائے، لیکن اس کو حرام قرار نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ ایسا ہے کہ اس کو وہ ماں کے پیٹ سے نکلا تو وہ زندہ ہے، تو اس وقت یا اس میں حرکت ہے تو پھر اس کو ذبح کیا جائے گا، جیسے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ان خرج حیا فلا بد من زکاتہ لانہ نفس اخری، اگر وہ اس طرح اس کو جو ہے وہ ذبح کیا، پیٹ چاک کیا تو وہ بچہ ذبح تھا تو اس کو زندہ تھا تو اس کو بھی ذبح کیا جائے گا، کیونکہ یہ ایک نئی جان ہے، جو پہلا تھا وہ ماں کے تابع تھا، اگر کوئی کھانا چاہے کھا سکتا ہے، نہیں جو مرضی کرے۔ اگلا مسئلہ قربانی کی کھال کا، قربانی کی کھال، قربانی کی کھال اجرت میں دینا۔ بہت سارے کسائی ہیں وہ یہ بات کر لیتے ہیں جی اتنے آپ سے پہلے پیسے لیں گے اور باقی جو ہے ہمیں کچھ گوشت دے دیں، اور معقول سا لیں گے، گوشت زیادہ نہیں لیں گے، اور دیکھ کے سب سے بہترین گوشت مال کو انہوں نے سائڈ میں رکھا ہوتا ہے، یا وہ کھال کا مطالبہ کریں گے کہ وہ کھال جو ہے وہ آپ ہمیں اجرت میں یا ساتھ دے دیں، ہم آپ کو رعایت کر دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی صحیح روایت ہے، بخاری اور مسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حکم دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا ان یقوم علی بدنہ وان یقسم بدنہ کلہ، مجھے حکم دیا کہ جتنے اونٹ تھے، یعنی 100 کے 100 اونٹ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے موقع پہ ذبح کیے، ان کے لحومہا، ان کے گوشت، وجلودہا، اور ان کی کھالیں،
وجلالها، اور ان کے اوپر جو رسیاں وغیرہ اس کے اوپر ہوتی ہیں وہ ساری کے ساری وہ ہم ہر چیز اس میں سے صدقہ کر دیں. ولا نعطی فی جزارتها شیئا، اور یہ چیزیں ہم اس کے ذبح کرنے کی مزدوری میں کچھ بھی نہ دیں، اسے نہ گوشت دیں، نہ اس کو کھال دیں، اور نہ اس کی رسیاں یا جو بھی چیزیں اس کے اوپر ہوتی ہیں، کوئی بھی چیز جو ہے وہ عوض میں نہیں دی جا سکتی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسائی غریب آدمی ہے تو آپ طے اس کے ساتھ جو ہوا اس کو دے دیں اور پھر اس کو کچھ گوشت دے دیں، جیسے ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا، حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں ذکر کیا، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جو اس کی کھال ہے، اس کی کھال وہ بھی صدقہ ہی کرنی چاہیے، غرباء کے لیے، مساکین کے لیے کسی کو دے دینی چاہیے. ہاں انسان اپنے استعمال میں بھی لا سکتا ہے، اپنے استعمال میں بھی لا سکتا ہے، لیکن اس کو فروخت کر کے اس کے پیسے نہیں رکھ سکتا، اس کو فروخت کر کے اس کے پیسے نہیں رکھ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من باع جلد اضحیتہ فلا اضحیۃ لہ، یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے، اور شیخ البانی نے صحیح ترغیب میں اس کو صحیح قرار دیا کہ جس شخص نے اپنی قربانی کا کی کھال فروخت کر دی ہے اس شخص کی قربانی ہی نہیں ہے، اس شخص کی قربانی ہی نہیں ہے. تو اس سے بعد اگلا مسئلہ گوشت کی تقسیم کا، اس کو کیسے تقسیم کیا جائے. ابتدائی اسلام میں ایک سال ایسا گزرا کہ جس میں سخت تنگی تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 دن سے زیادہ کسی کے گھر میں گوشت نہیں ہونا چاہیے. اگلا سال آیا، صحابہ نے پوچھا کہ ہم پچھلے سال کی طرح کریں. آپ نے فرمایا نہیں، پچھلے سال تنگی تھی، اب تم کلو و اطعموا وادخروا، کھاؤ، اس کا ذخیرہ کرو اور وہ کھلاؤ. اور کتنا کھلاؤ؟ آپ نے فرمایا ما بدا لکم، جتنا دل کرے کھا لو، جتنا دل کرے تقسیم کر دو. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ گوشت کھانا یا تقسیم کرنا یا صدقات و خیرات کرنا یا اس کو ذخیرہ کرنا، اس میں کوئی حد مقرر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے، عام دنوں کی بات ہے، وہ عید کی نہیں ہے، تو ایک بکری ذبح کی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں کہ کچھ بچا ہے؟ کہنے لگے جی نہیں، کچھ بھی نہیں بچا، یہ صرف ایک دستی یا گوشت کا ٹکڑا ہے، یہی صرف بچا ہے، باقی کوئی بھی نہیں بچا. آپ نے فرمایا یہی نہیں بچا، باقی سارا ہی بچ گیا ہے. مطلب یہ کہ وہ جو ہم نے صدقہ کر دیا، تم نے جو صدقہ کر دیا ہے وہی ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. جتنا آپ بچا لیں گے، کھا لیں گے، کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے، لیکن اصل اجر جو اگر قربانی کا حاصل کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ گوشت جو ہے اس کو تقسیم کیا جائے، غرباء تک، مساکین تک، اعزاء و اقارب تک دیا جائے. خود کھانا بھی سنت ہے. نبی علیہ السلام نے 100 اونٹوں سے ایک ایک بوٹی نکلوا کے اس کا شوربہ بنوایا اور اس کو پیا، اور اس کی گوشت جتنا کھا سکتے تھے آپ نے کھایا. خود کھانا بھی سنت ہے، اور رکھنا بھی جائز ہے، اور تقسیم کرنا غرباء اور مساکین میں یہ بھی بہت اجر و ثواب کا باعث ہے. اللہ رب العزت ہماری قربانیوں کو سنت کے مطابق ہمیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اسے قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اما بعد. عزیزان گرامی، عید الاضحیٰ، اس کی نماز انشاءاللہ العزیز 6 بجے ادا کی جائے گی. اس کی سنتیں آپ جانتے ہیں کہ عید الاضحیٰ جو ہے یہ عید الفطر سے اس حساب سے اس مختلف ہے کہ عید الفطر میں چونکہ پیچھے روزے ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھا کے گھر سے، اور جو ہے ترجیحاً کھجوریں اگر میسر ہوں تو وہ کھا کے وہ تشریف لاتے تھے. اور عید الاضحیٰ میں سنت یہ ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھانے کے بغیر تشریف لائے تھے اور جاگتے ہی آپ نے قربانی کی اور اس کا گوشت پکا کے وہ جو ہے وہ آپ نے کھایا۔ اس کو روزے کا نام نہیں دیا جا سکتا کیونکہ روزے کی اس میں پابندیاں نہیں ہیں اور نہ عید کے دن جو ہے وہ روزہ ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ عید کے دن عید پڑھنے کے بعد ہی کچھ کھایا پیا جائے۔ البتہ کوئی مریض ہے، جیسے کہ کوئی معدے کے مریض ہیں، کوئی شوگر کے مریض ہیں، ایسے مریض اگر کھا لیں تو اس میں حرج نہیں ہے۔ عام آدمی بھی کھا لے، گناہ تو نہیں ہے، لیکن سنت یہی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کہ عید کے بعد جا کے قربانی کا گوشت ہی کھایا جائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ عید کے دن اچھے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، اس کا تو سب کو پتہ ہے، بلکہ سب سے زیادہ وہ بچے جو غیر مکلف ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ عید کا دن نئے کپڑے پہننے، اس کی سنت کو تو سب کو پتہ ہے۔ غسل کرنا چاہیے، اگر نئے کپڑے نہیں ہیں، جو بھی اچھے کپڑے موجود ہیں، نبی علیہ السلام نے ہر عید پہ نئے کپڑے نہیں بنائے، آپ نے کوئی لباس رکھے ہوتے تھے تو وہ عید کے دن، جمعہ کے دن کو وفد آتا تو تب پہن لیتے تھے۔ اچھا صاف ستھرا لباس، خوشبو لگا کے مسجد میں آئیں، کوشش کریں پیدل آئیں، اور سب سے اہم بات تکبیرات کا اہتمام کریں۔ یہ پورا عشرہ جو ہے یہ تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ یوم النحر اور اس کے بعد جو ایام تشریق ہیں ان میں تکبیرات، یہ صرف عید کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ لوگوں نے صرف عید کے بعد بلند آواز سے مل کے پڑھتے ہیں۔ عید کے بعد، عید سے پہلے آتے جاتے رستوں میں تکبیرات کا خصوصی طور پر اہتمام کریں۔ سال ہر سال گزر گئے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اس سنت کو زندہ کیا جائے، یہ لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے، لیکن میں نے آج تک کوئی بندہ مومن بازار میں، گلی میں آتے جاتے آج تک نہیں سنا کہ وہ اس عشرے میں یا ان ایام میں وہ بازاروں میں تکبیریں پڑھتا ہوا گزرتا ہے۔ کیسی بات ہے؟ یعنی کوئی اعمال ہوتے ہیں کہ ہم اجتماعی طور پر اس میں غفلت کا شکار